اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کے رکوع 10 کا ترجمہ و توضیح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے ہدایت اور ہدایت یافتہ لوگ۔ فرمان الہی ہے اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب صالحین میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، وہ اس سے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو کسی حال میں اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ آپ کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے پناہ رحمت و برکت سے نوازا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت و قربت سے نوازا، اور ان کی اولاد کے لیے بھی ہدایت و امامت کی بشارت سنا دی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کئی اہم انبیاء و رسول کے ناموں کا ذکر کیا ہے، اور صاف فرما دیا ہے کہ یہ سب ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو اپنی رسالت کا فریضہ انجام دینے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور یہ سلسلہ ہدایت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر اپنے اتمام و کمال تک پہنچا ہے، اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ہر دور میں ترسیل ہدایت کا بہترین انتظام فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے وہ واضح دلائل پیش کیے جن سے توحید کی حقانیت اور شرک کی باطل حیثیت نمایاں ہو گئی۔ یہ دلیل دراصل اللہ کی طرف سے عطا کردہ بصیرت تھی جو انبیاء اکرام کو اپنے زمانے کی گمراہیوں کے مقابلے میں سچائی کی پہچان کے لیے ملتی رہی ہے۔ یہاں ان عقلی و فطری دلائل کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ان کی قوم جن چیزوں کی پرستش کرتی تھی ان میں سورج، چاند اور تارے بہت مقبول تھے۔ اللہ نے ان چیزوں کی حقیقت جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے واضح فرمائی، پھر انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جب ان چیزوں کی بے ثباتی اور بے بضاعتی ظاہر کی تو وہ لوگ ایک دم سے بے بس ہو کر رہ گئے۔ یہاں اس رکوع میں ہدایت یافتہ انبیاء کی ایک طویل فہرست بیان کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام،
اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، تاکہ انسان جان لے کہ ہدایت کا یہ سلسلہ مختلف زمانوں اور قوموں میں ایک ہی سرچشمے سے جاری رہا ہے۔ یہ تمام انبیاء اپنے اپنے عہد میں صالحین اور برگزیدہ بندوں کے نمائندہ تھے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہے۔ اللہ نے ان پر اپنا دین اسلام مکمل فرما دیا اور اپنا ہدایت نامہ آخری و حتمی شکل میں نازل فرما کر قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا۔ یہی دین اسلام جو تمام نبیوں سے ہوتا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو بھی کھڑا کر دیتا ہے جو اس سچائی کا انکار نہیں کرتے۔ دنیا کا کوئی بھی دور اللہ کی راہ پر چلنے والوں سے خالی نہیں رہا، اور تکمیل اسلام کے بعد تو ہر زمانے میں ان لوگوں کی بڑی تعداد دنیا میں موجود رہی ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور شیطان کو شکست دے کر جنت کی طرف بڑھنے والے رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔